انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پہ راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں، اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے مناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو تم پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے تم اس تک آخر میں آتے ہو۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب تم در رب پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ کر تمہیں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں تب وہ اس میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں وہ رہتا ہو وہاں اداسی نہیں رہتی۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم میں زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم دنیا کو راضی کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ اس کو خفا کر دیتے ہو، جس کی رضا سے ہی تمہاری رضا جڑی ہے۔ تم دنیا کے روبرو مضبوط بننے میں ساری جان لگا دیتے ہو، اور پھر یہی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، اور پھر ان کرچیوں کو سمیٹ کر تم اللہ کے پاس واپس آتے ہو۔ خوش رہنے کے لیے تمہیں کسی ہجوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری کائنات بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی تمہیں تنہا اللہ کافی ہے، اور یہ دنیا تو نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو واپس لیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو واپس دیتا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی اور کے ہونے یا نہ ہونے سے
فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کرواہٹ بھول جاؤ گے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توقع رکھنا کہ وہ جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دورے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔